تب آپ سچ بتاؤ کہ وہ جنات ان کے قبضے میں ہے یا وہ مولوی صاحب خود جنات کے قبضے میں؟ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے عاملین حضرات ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہمارے قبضے میں ہے، تو کیا جنات کو اپنے قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، جنات جو اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نگاہ سے اوجھل فرما دیا اور وہ نظر نہیں آتے ہیں، انسان کی نظر ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہواؤں فضاؤں کے ساتھ جناتوں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے۔ تو یہ آج کل کے جو پاکھنڈی پیر چل رہے ہیں نا، مولوی اور جنات بتاتے میرے قبضے میں 70,000 جنات، میرے قبضے میں 20,000 جنات، سوچ کر دیکھو جن کے قبضے میں خود اپنے بچے نہیں ہیں، جن کے قبضے میں بیویاں نہیں ہیں، ان کے دعوے ہیں کہ میرے قبضے میں 70,000 جنات ہیں۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے کہ جنات کیوں قبضے میں آئے گا؟ جنات آپ سے ڈرتا ہے، آپ سے کمزور ہے۔ دیکھو، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان افضل بھی ہے، جنات سے طاقتور بھی ہے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جنات زیادہ طاقتور نہیں ہے جتنا انسان طاقتور ہے، کیونکہ اگر کسی پر تو جنات آ رہا ہے اور کوئی جنات کو بھگا رہا ہے تو وہ بھگانے والا طاقتور ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو وہ زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن جو قبضے کی جہاں تک بات ہے، جتنے بھی آپ کو یہ دعویٰ کرنے والے لوگ ملیں گے کہ میرے قبضے میں جنات ہیں، تو ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ وہ تیل نہیں کھائیں گے، پیاز نہیں کھائیں گے، بیوی سے ملاقات نہیں کریں گے، تمام پابندیاں جنات ان کے اوپر عائد کر دیتے ہیں۔ تب آپ سچ بتاؤ کہ وہ جنات ان کے قبضے میں ہے یا وہ مولوی صاحب خود جنات کے قبضے میں؟ بھائی اس نے تو تمہارا کھانا پینا تک بند کروا دیا، گوشت تک تمہارا ختم کروا دیا، بیوی کے پاس تم نہیں جا پا رہے ہو، تو یہ کون کس کے قبضے میں؟ تو دیکھو، جو کتابوں کے اندر صحیح بات ملتی ہے نا، وہ یہ کہ جناتوں سے انسان دوستی تو کر سکتا ہے۔ اس کو قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن ان جناتوں کو اور انسانوں کو لایا جائے گا جنہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ناجائز فائدہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ تو یہ تو ملتا ہے کہ انسان کی دوستی ہو جائے۔ دوستی ہونا وہ بھی ایسے ایک کمپرومائز ہوتا ہے جنات سے کہ بھائی تم ہمارا یہ کام کرو، ہم تمہارا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صاحب تھے نا، تو ان کو یہ شوق چڑھا کہ ہمیں جنات قبضے میں ہم کر لیں، تو وہ پہنچے عامل صاحب کے پاس اور عامل صاحب نے ان کو بتایا ایک نسخہ کہ جاؤ 12 سال کا عمل کرو، جا کے تمہارے قبضے میں جنات آ جائیں گے۔ انہوں نے 12 سال عمل کیا، 12ویں سال میں عمل خراب ہو گیا۔ جب عامل صاحب کے پاس پہنچے، عامل صاحب نے کہا جاؤ دوبارہ پھر سے عمل دیا چھوٹا 8 سال کا، اور کہا جاؤ پہلے سے تھوڑا چھوٹا عمل ہے، اس کو لے کر جاؤ، اس کو کرو، جا کے تمہارا جنات قبضے میں آ جائیں گے۔ انہوں نے 8 سال عمل کیا، لیکن 8ویں سال میں عمل پھر خراب، 12 سال کا پھر لیا، پھر عمل خراب، 8ویں سال کا پھر پہنچا، تو 40 سال میں جا کر ان کی دوستی ہوئی جناتوں سے۔ وہ جنات نکل کے آیا، کیا حکم ہے میرے آقا۔ یہ عملیات کی کتب وغیرہ میں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، دلیل اس کو نہ بنائیں، اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ 4 جنات نکل کے آگے کہتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا بتائیے، وہ الدین نہیں آتا ہے اس کی طرح، کیا حکم ہے میرے آقا بتائیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ 4 جنات جب نکل کے آئے تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے منصب دے دیا۔ اب اس نے کہا کہ جاؤ اور بیت المقدس لے کر آؤ، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا چلو ہمیں بیت المقدس لے چلو، ہم وہاں نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ نے طاقت دے دی نا، تھوڑا سا پاور کا جب نشہ آیا جناتوں پر کی جو تابع ہو گئے، تو اب وہ کہہ رہا ہے جاؤ اور بیت المقدس اٹھا کر لاؤ، ہمیں اس میں نماز پڑھنا ہے۔ اب یہ 4 جنات پہنچے جیسا حکم میرے آقا کر کے، اور چاروں مسجد کے کونوں میں جیسے ہی اپنا کاندھا لگایا تو 3 کونے اٹھ گئے لیکن ایک نہیں اٹھا۔ تو جیسے ہی وہ 4 جنات اندر داخل ہوئے مسجد کی، تو دیکھا کہ اس کونے میں بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بزرگ نے سلام پھیر کر پوچھا بھائی تم کون ہو، تم کیسے آئے، مسجد میں یوں زلزلہ کیوں آ رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو بزرگ نے پوچھا بھائی یہ کس نے مسجد منگوائی ہے اور ایسا کیوں ہو رہا تھا، یہ اس میں زلزلہ سا آ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو جس کے ہم تابع ہیں اس آقا نے ہماری مسجد کو منگوایا ہے۔ تو بزرگ نے کہا جو اپنے آقا کو اٹھا کر لاؤ۔ وہ 4 جنات لائے اور آقا کو لادا اپنے کاندھوں پر اور لاد کر بزرگ کے قدموں میں ڈال دیا۔ بزرگ نے پوچھا تم کو کتنا عرصہ ہو گیا ان جناتوں کو قبضے میں کرنے کے لیے، ان کو اپنے تابع کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے 40 سال گزر گئے ہیں، 40 سال میں میں نے ان پر حکومت پائی ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے 40 سال غلاموں کے پانے میں برباد کر دیے، کاش تو 40 دن آقا کے پانے میں گزارتا، آقا کے پانے کی طلب میں لگتا، تو آقا ساری کائنات کو تیرا غلام بنا دیتا۔ اچھا، بزرگان دین کے معاملات جو تھے نا کہ بزرگوں کے قبضے میں جنات تھے، انہوں نے جناتوں کو قبضے میں کرنے کے لیے لمبے لمبے چلے نہیں کیے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے ہو گئے تھے۔
وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ان کا غلام بنا دیا. جنات خود آتے تھے, حضرت مجھے مرید کر لیں, حضرت شیخ مجھے اسلام میں داخل کر لیں, حضرت مجھے نصیحت فرما دی. جنات خود آ کر کرتے تھے, لیکن انہوں نے اب وہ بہرحال جناتوں کے قبضے میں نہیں ہوئے تھے, اور وہ کسی بھی طرح سے ان کے اوپر کھانا گوشت, بیوی کے پاس جانا, ان بزرگوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی, کیونکہ وہ جناتوں کے قبضے میں نہیں تھے. اور آج کل جو لوگ دعوے کر رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ جنات ان کے قبضے میں نہیں, بلکہ خود یہ جنات کے قبضے میں ہے, کہ جنات نے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا سب منع کروا دیا, سب وہ کچھ نہیں کرتا ہے, وہ بیچارہ سوکھ کے ٹھکڑا بنا جا رہا ہے. اچھا انسان طاقت پاتا کیوں ہے؟ طاقت اس لیے پاتا ہے کہ چلو یار ہم اچھا جی لیں, اچھی لائف ہو جائے. اور یہ اس نے جب سے پایا ہے, جب سے اس کی حالت ہی خراب ہو گئی ہے, اس سے تو گھر بھی میسر نہیں ہو رہا ہے, بیوی بھی میسر نہیں ہے, پڑا ہوا ہے جنگلوں کے اندر رہ رہا ہے بیابان میں. تو یار ایسا بھی کیا, تو پتا چلا کہ وہ انسان خود اس کے قبضے میں ہو گیا. اور انسان اگر اللہ کو پانے کی طلب میں لگ جائے, کوشش میں لگ جائے, تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کا غلام بنا دیتا ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جناتوں سے دوستی ہو جانا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ پاسبل ہے ہر دور میں. لیکن چونکہ میں بولنے پر اس لیے مجبور ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں جسے دیکھو بتا رہا میرے قبضے میں 70,000 جنات ہیں, 70,000 سے تو کم نیچے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, کہتے ہیں 70,000 جنات ہیں. اور خود پہ تو چھوڑو, خود کے کنٹرول میں بتاتے پاکھنڈی مولوی جو دیکھتے ہیں نا مریضوں کو, ان پہ بھی 11,000 سے نیچے جنات نہیں بتاتے. اچھا پتا نہیں کہ یہ سارے جنات ہندوستان کے ہی عورتوں پر, مسلمان عورتوں پر کیوں آ رہے ہیں. انگریز عورتوں کو آپ دیکھو جا کے, وہ ننگی پھرا کرتی ہے, ان کے بال بہت زیادہ خوبصورت ہوتے, کبھی ان کے اوپر نہیں سنا ہوگا کہ کسی انگریز عورت کے اوپر جنات آ گیا. یہ ہماری مسلمان عورتوں کے اوپر کیوں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں جناتوں کا اتنا زیادہ کیوں ہوا ہے, ان کے یہاں کبھی کیوں نہیں, ان کی عورتوں پر کبھی جنات حاوی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسا آپ مائنڈ سیٹ کرو گے اپنا ویسا ہی ہوگا. پھر جو آپ چاہو گے نا, جو آپ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے ہی پیر پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو, میں کہتا ہوں آپ پیر پھیلا لو, چادر بڑی کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. تو آپ جیسا اپنا ذہن کریٹ کریں گے, جیسا آپ اپنا ذہن بنائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی لائف ویسے ہی سیٹ کر دے گا. لیکن اگر آپ انہی چکروں میں سب پڑے رہیں گے تو پھر خدا کی قسم کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ آقا کو پانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا, رب کون ہے؟ قیامت کے دن اللہ کی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آقا مالک کو پہچان کے آئے کہ نہیں آئے. باقی دنیا اور جو جناتوں کو لیے پھر رہو, جناتوں سے خود یہی سوال ہوگا کہ تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو. تو جنات بھی اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کی بھی کوئی, ان سے بھی قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے, ان سے بھی قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. بہرحال کسی سے انسان کی جنات سے دوستی ہو جانا یہ پاسبل ہے کہ ہو سکتی ہے, لیکن جو ڈھکوسلے بازی چل رہی ہے بہت زیادہ اس دور میں. قبضے کی بات رہی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی, تمام اولیاء کرام کی تھی. جو اللہ کا ولی ہے, جو اللہ والا ہے, اس کے قبضے میں پوری کائنات ہے. جنات کیا, ساری کائنات اس کے قبضے میں. لیکن جو ڈھکوسلے بازیاں آج کے دور میں چل رہی ہیں, ان ایسے ڈھکوسلے بازوں سے ہم لوگوں کو بچنے کی اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے.